السلام علیکم. پروگرام سوالے کے ساتھ میں ہوں ماریا میمن. آج کی ٹاپ سٹوریز ہیں 6 مہینے میں 2 ڈی مارچ. آج بھی امریکی صدر بائیڈن کی متنازع اسٹیٹمنٹ کے بعد حکومت پاکستان کی جانب سے جواب دیا گیا ہے. ایک ڈی مارچ کیا گیا ہے امریکی سفیر کو. پروگرام کے پہلے حصے میں پاکستان کے جو نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ کے اوپر ہم بات کریں گے. اس کے بعد ضمنی انتخابات کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے. سنڈے کے روز ضمنی انتخاب ہے. عمران خان صاحب اس میں خود کینڈیڈیٹ بن کے آلموسٹ تمام سیٹوں کے اوپر مقابلہ کرنے والے ہیں. پروگرام کے دوسرے حصے میں ذرا کانسٹیچوئنسی وائز جائزہ لیں گے کہ کس حلقے کی کیا صورتحال ہے. آخر میں این آر او ایک سیاسی حقیقت ہے. این آر او کی ٹرم پاکستانی سیاست میں انٹروڈیوس کیسے ہوئی, اس کا مطلب کیا ہے, یہ کوائن کس نے کی, اس سے فائدہ کس نے اٹھایا. پروگرام کے آخری حصے میں ہم اس پہ بات کریں گے, لیکن آغاز کرتے ہیں. آج جب ہم صبح اٹھے تو پاکستانی عوام کو یہ خبر ملی کہ امریکی صدر جو بائیڈن ہے انہوں نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے اور پاکستان کے بارے میں ایک بڑی سخت اسٹیٹمنٹ دی. وہ اسٹیٹمنٹ کچھ یہ تھی, جو ریمارکس دیے انہوں نے کانگریشنل کیمپین کمیٹی ریسپشن میں. وہ کہتے ہیں what I think is maybe one of the most dangerous nations in the world, Pakistan. نیوکلیئر ویپنز وداؤٹ اینی کوہیژن, یعنی پاکستان کو دنیا کے خطرناک ترین ملک کا انہوں نے خطاب دیا اور کہا کہ یہاں پہ نیوکلیئر ہتھیار موجود ہیں لیکن کوہیژن نہیں ہے. اس کے بعد تھرتلی مچ گئی کیونکہ یہ ایک پالیسی سٹیٹمنٹ کے طور پہ اس کو دیکھا جا رہا تھا. سب سے پہلے اس پر جو رد عمل آیا وہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب کا آیا. انہوں نے کچھ دیر بعد ٹویٹ کی. اس ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ اس پر میرے 2 سوالات ہیں. ہماری جوہری صلاحیت کے بارے میں پریزیڈنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس اس بلا جواز نتیجے پر کن معلومات کی بنیاد پر پہنچے, جبکہ وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز رہنے کے باعث میں جانتا ہوں کہ ہمارا جوہری کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم دنیا کے محفوظ ترین نظاموں میں سے ایک ہے. امریکہ جو کہ دنیا بھر میں جنگوں میں ملوث رہا ہے کہ برعکس پاکستان نے خاص طور پر جوہری صلاحیت کے حصول کے بعد کب جارحیت کا مظاہرہ کیا ہے. یہ حقیقت بھی نہایت اہمیت کی حامل ہے کہ بائیڈن کے بیان سے امپورٹڈ حکومت کی خارجہ پالیسی کی ناکامی اور امریکہ سے تعلقات کی بحالی اور ترتیب نو کے دعوے کی حیثیت جھلکتی ہے. کیا یہ ترتیب نو یہ حکومتی نااہلی کے تمام ریکارڈز توڑ چکی ہے؟ میری سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ ہمیں معاشی بدحالی کی دلدل میں دھکیلنے اور اپنے لیے این آر او 2 کے بندوبست سمیت وائٹ کالر مجرموں کو ملک لوٹنے کا لائسنس تھمانے سے ہٹ کر یہ سرکار ہماری قومی سلامتی پر بھی مکمل سمجھوتا کر گزرے گی. اس کے کچھ دیر بعد سابق وزیر اعظم پاکستان یعنی نواز شریف صاحب ان کا بیان آیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک رسپانسبل نیوکلیئر اسٹیٹ ہے جو پرفیکٹلی کیپیبل ہے, اس کی صلاحیت ہے کہ اپنے قومی انٹرسٹ کی یہ حفاظت کر سکے, انٹرنیشنل لاز کی یہ ہم احترام کرتے ہوئے. ہمارا نیوکلیئر پروگرام کسی بھی طریقے سے کسی ملک کے لیے کوئی تھریٹ نہیں ہے. ہر خود مختار ملک کی طرح پاکستان کے پاس بھی یہ حق موجود ہے کہ اپنی خود مختاری, اپنی سوورنٹی اور اپنی جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے اس کی حفاظت کرے اور اس کا دفاع کرے. اب سے کچھ دیر پہلے یعنی کوئی 1.5 گھنٹے کے قریب پہلے وزیر اعظم پاکستان کی اب رد عمل آیا ہے شہباز شریف صاحب کا, اور شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ یہ میں آپ کو یاد دلا دوں کہ پاکستان ایک رسپانسبل نیوکلیئر اسٹیٹ ہے. ہم بہت پراؤڈ ہیں, ہمیں بہت فخر ہے اپنی نیوکلیئر صلاحیت کے اوپر, اور ہم نے IAEA کی جو تمام شرطیں ہیں وہ پوری کی ہوئی ہیں, اور ہم یہ آپ کو یقین دلانا چاہتے ہیں مکمل سیریسنس سے کہ ہمارے جو تمام ہتھیار ہیں وہ محفوظ ہیں. کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. لیٹ نو ون ہیو اینی ڈاؤٹس. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی بطور وزیر خارجہ, اور اس میں انہوں نے جو بات کی, جو انہوں نے ڈی مارچ دینے کے حوالے سے ایک پالیسی سٹیٹمنٹ جاری کی, ذرا وہ سن لیجیے. As far as President Biden's statement is concerned, I have discussed it with the Prime Minister, and we have summoned the Ambassador of the United States to Pakistan, Mr. Donald Bloom, to the Foreign Office of Pakistan for an official démarche. We meet each and every international standard in accordance with the IAEA as far as the safety and security of our nuclear asset. In our neighborhood, if there is any questions as to nuclear safety and security, then those questions should be directed to our neighbor India, who very recently accidentally fired a missile into Pakistani territory.
اس کے علاوہ بلاول بھٹو زرداری نے ایک اور بات کہی. انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک ڈنر تھا, وہاں پر یہ گفتگو ہوئی, یہ کوئی باقاعدہ کوئی پریس کانفرنس نہیں ہے یا کوئی پالیسی لیول کا بیان جاری نہیں کیا گیا جیسے کہ کیا جاتا رہا ماضی میں. تو اس گفتگو کو شاید اتنا بڑھا چڑھا کے اتنا سیریس نہیں لیا جانا چاہیے. بلاول صاحب نے اسی پریس کانفرنس میں اس بات کا ذکر کیا. یہ کوئی آفیشیل فنکشن نہیں تھا, یہ قوم سے خطاب نہیں تھا, یہ پارلیمان سے خطاب نہیں تھا, یہ انٹرویو گفتگو نہیں تھا, یہ ایک فنڈ ریزر میں اور غیر رسمی گفتگو تھا جس میں یہ سینٹنس استعمال کیا گیا. اب ہم اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پہ گئے اور جا کر ہم نے دیکھا تو یہ جو بائیڈن صاحب کا بیان ہے اس میں یہ اسٹیٹمنٹ پاکستان کے حوالے سے وہاں پہ اپلوڈ کی گئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک طریقے سے آفیشیل پالیسی بیان ہی ہے. جو بھی صدر ہوتے ہیں امریکہ کے, ان کے منہ سے نکلی ہوئی اس طرح کی باتیں اگر وہ آفیشلی ان کو اکنالج کیا جائے اس طرح کے پلیٹ فارم پہ تو وہ ایک طریقے سے پالیسی اسٹیٹمنٹ کی ہی جو ہے ایک طرف اشارہ ہوتے ہیں. بہرحال جی 4 اپریل 2022 کو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے گفتگو کی کیونکہ اس حوالے سے پاکستان کی نیوکلیئر صلاحیت اور اس کی سیفٹی کے حوالے سے جب سوال اٹھتا ہے تو اس پہ ایک رسپانسبل جواب پاکستان کی ریاست کی طرف سے دیا جاتا ہے. اس حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیا کہا تھا ذرا سنیں. الحمدللہ ہمارا پروگرام ایسی جگہ پہ ہے کہ پوری دنیا میں اس کی کمانڈ اینڈ کنٹرول میکانزم, ہمارے ایسٹس کی سیکیورٹی کی انٹرنیشنل جو ایویلویشن ہے اس کے اندر ون آف دا بیسٹ سسٹمز ہے. سو ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے الحمدللہ ہمارے نیوکلیئر پروگرام کو. بہرحال یہ سٹیٹمنٹ کا اس کانٹیکس میں آنا کہ ابھی ریسنٹلی چند ماہ میں پاکستان کی ہر سطح پر ہائی لیول انگیجمنٹ ہوئی ہے امریکہ کے ساتھ. بلاول بھٹو صاحب وہاں وقت گزار کے آئے ہیں, وزیر اعظم پاکستان وہاں پہ بائیڈن سے سائیڈ لائنز پہ ملاقاتیں کی, وہ تصاویر جو ہیں اس کو فلانٹ کیا گیا, بتایا گیا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات عمران خان صاحب کے جانے کے بعد کتنی بہتری اس میں آ گئی ہے. اور زرداری صاحب نے تو ایک موقع پر یہ بھی کہا کہ بائیڈن جو ہیں, جو موجودہ صدر ہیں, وہ دوست ہیں زرداری صاحب. I know Biden. Biden is a friend of mine. The least تو یہ کرتا کہ مجھے فون تو کرتا کہ ویری ویل ڈن برادر, ہاؤ آر یو. مجھے تو فون نہیں آیا. اسی سارے معاملے پر بات کرنے کے لیے خورشید قصوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سابق وزیر خارجہ رہ چکے ہیں. بہت شکریہ قصوری صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. تو سب سے پہلے 2-3 باتیں جو اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر کے حوالے سے ہم آپ سے پوچھیں گے. یہ بات کہنا کہ یہ جو بیان ہے صدر بائیڈن نے ایک فنڈ ریزنگ ڈنر کے اوپر دیا ہے اور اس لیے اس کو شاید اتنا زیادہ سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے جتنا کہ یہاں پہ اس خطے کے اندر لوگ اس کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں. کیا آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں؟ کیونکہ بات وہ چین کی کر رہے تھے اور جاتے جاتے پاکستان کے حوالے سے اتنی اہم سٹیٹمنٹ دے گئے, تو کیا ایک پاسنگ ریمارک تھا؟ دیکھیے جہاں تک یہ تعلق ہے نا, اگر آپ انٹائرٹی میں پوچھتی یہ سوال مجھے نہ بھی پوچھتی تو میری ایک تربیت ہے کہ میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی سائٹ پہ جاتا ہوں, میں سے سنائی بات پہ نہیں کرتا. اب اس میں کئی چیزیں ہیں پاکستان یو ایس ریلیشنز کے بارے میں. دیکھیں جہاں تک یہ بیان ہے اس میں کوئی شک ہی نہیں, اس کا ایک پولیٹیکل رنگ ہے. لگ رہا ہے وہ الیکشن شاید ہار جائیں گے. جنرلی امپریشن یہ ہے کہ جو کنگریشنل الیکشن ہیں اس میں وہ ریپبلکن پارٹی کے پیچھے ٹریل کر رہے ہیں اور ان پہ یہ چارج لگایا جا رہا ہے کہ وہ ایک کمزور صدر ہیں. اب اسی بیان میں اگر آپ پڑھیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں نا جی روس اور چین بھی سوچنے پہ مجبور ہیں اور وہ یہ بھی دیکھنے پہ مجبور ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یعنی کہ وہ محور ہو گئے ہیں ساری دنیا کے, بقول ان کے سب انہی کو دیکھ رہے. ٹھیک ہے, ویسے تو امریکہ ایک سپر پاور ہے تو اس کی ایک اپنی اہمیت ہے, جو امریکہ کا صدر کہتا ہے اس کی بہرحال اہمیت ہے. لیکن جو اس کانٹیکسٹ میں جیسے آپ نے سوال پوچھا تھا وہ ایک سیاسی قسم کا مجھے بیان لگ رہا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا میں جواب نہ دوں. جواب نہ دینا بڑا خطرناک ہے آن میٹرز دس نیوکلیئر ایشو. میں 5 سال وائس چیئرمین رہا ہوں نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا اور سارے پروسیجرز کا مجھے علم ہے. ہمارے پاس کس طرح ہم پرسنل کو دیکھتے تھے, جانچتے تھے, پرکھتے تھے. ہمارے پاس ایویلیویشن پروگرامز تھے, ہیومن ریلیشنز کے ہمارے پاس پروگرامز تھے. پھر ہم پہ جب چارجز لگے
کہ جی ہمارے ہاں سے کچھ دنیا میں باہر بھی ہوئی ہے پرولیفریشن، تو میں نے اس کا جواب دیا تھا دنیا میں جا کے، اور کمپیل ہوا تھا واشنگٹن پوسٹ، اس کا بندے کا نام بھول گیا ہوں جو زیادہ تر پاکستان کے خلاف مضمون لکھ رہا تھا. ہم نے کہا تھا کہ ایک سینٹریفیوج اگر آپ نے پکڑی ہے اور وہ کسی تھرڈ ملک میں پکڑی ہے تو کوئی بھی کر سکتا ہے. اگر پاکستان کی گورنمنٹ انوالوڈ ہوتی تو اس کے اندر ٹریگر میکنزم ہے، ایرو ڈائنامکس ہے، اس کے اندر پلوٹونیم کا ہمارا پروگرام ہے، کسی چیز میں کوئی نہیں ہوئی. تو ایک تو یہ پرانا امریکہ طریقہ کار تھا اس کو پاکستان پہ ڈیفینسو کرنے کا، اس لیے کہ انہوں نے ہم پہ کئی قسم کے لگائے رہی ہیں سینکشنز. ہمیں یہ یونیک ڈسٹنکشن ہے یا بدقسمتی ہماری کہ ہم پہ موسٹ الائیڈ الائی بھی رہے ہیں اور موسٹ سینکشنڈ الائی بھی رہے ہیں. اس لیے ہماری ریلیشن شپ ایک خاص نوعیت کی ہے، اور شاید اسی لیے امریکن صدر یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا نام ریلیونٹ ہے. ان کے جو الیکشن کیمپین ہے اور وہ کہہ رہے ہیں جی چین یہ سوچ رہا ہے کہ ہندوستان سے کیا تعلقات کرے، روس سے کیا کرے، پاکستان سے کیا کرے. اس کا کوئی سرا پیر مجھے نظر نہیں آ رہا سوائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو مرکز دکھا رہے ہیں دنیا کا کہ میری جو بات ہے، مجھے جو ریپبلکنز کہہ رہے ہیں میں کمزور صدر ہوں، وہ بالکل غلط بات ہے. لیکن میں نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی سائٹ پہ بھی دیکھا ہے جو پاکستان کے بارے میں نیڈ پرائس کے بیانات بھی ہیں، اس میں ایک ایفرٹ کی گئی ہے کہ پاکستان کو جو بلکہ اس سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہوں گا. میں نے کچھ پاکستان میں تبصرے پڑھے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ جس کے جو انہوں نے اپنی پالیسی دی ہے نیشنل سیکورٹی پر، پاکستان کا نام ہی کچھ نہیں تو خوشی کی بات ہے کہ نہیں ہے. ماضی میں جب آتا تھا تو وہی آتا تھا کہ افغانستان کے سلسلے میں نیوکلیئر پرولیفریشن تو اچھا ہے. ہم چاہیں گے کہ ہمیں نہ افغانستان سے لنک کیا جائے نہ ہندوستان سے لنک کیا جائے. ایک بڑا ملک ہے، ایک نیوکلیئر پاورڈ ملک ہے، ہمیں کسی سے نتھی نہ کیا جائے تو اچھا ہے. لیکن ایک ارریسپانسبل بیان ہے. لیکن ابھی ہماری بڑی ہائی لیول اور سینئر لیول کی انگیجمنٹس ہوئی ہیں، سیاسی بھی اور غیر سیاسی لیول پہ، پورا باقاعدہ ایک جسے کہتے ہیں ڈپلومیٹک طریقے سے ہر طرح سے انگیج کیا گیا ہے امریکہ کے ساتھ. اس کے آپ نے دیکھا تصاویر بھی کھنچوائی شہباز شریف صاحب نے، بلاول بھٹو صاحب کافی عرصے وہاں پہ رہے اور وہ ملاقاتیں کرتے رہے. اس کے بعد اگر امریکی صدر جو کہ یہ ڈیموکریٹک پارٹی کی بھی کیا یہی سوچ ہے، تو کیا یہ جو بیان اب آتا ہے اتنی ڈپلومیٹک کوششوں کے بعد کیا یہ تشویشناک ہے ہمارے لیے؟ دیکھیے ایک افسوسناک بات یہ ہے کہ وہ ان کے بارے میں مشہور ہے، ان کی عمر کو مد نظر رکھتے ہوئے میں کچھ زیادہ نہیں کہنا چاہتا کہ کئی دفعہ جو وہ کہتے ہیں اس کو واپس لینا پڑتا ہے. مثلا انہوں نے چائنا کے بارے میں ایسے بیانات دیے تھے جیسے ایسے لگ رہا تھا کہ چائنا خدا نہ خواستہ وہ چائنا پہ پتہ نہیں کیا کریں گے، حملہ کریں گے، کیا کریں گے، یا چائنا امریکہ کی جنگ کا خطرہ ہے. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بڑی مشکل سے ان کے بیانات کو واپس لیا. 3-4 مرتبہ ایسے ہوا ہے کہ وہ بیان دے دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ اس کو ریٹریس کیا جاتا ہے اور پھر وہ چپ کر جاتے ہیں. تو یہ بات ہے. نمبر 2، ناٹ اونلی دیٹ، ہائیسٹ ملٹری لیول پہ آرمی چیف بھی گئے تھے، ان کے سیکرٹری آف ڈیفینس جو ہیں ڈاسٹن، ان کو بھی ملے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی کوئی مطابقت نہیں رکھتی. اگر میں آپ سے وہ بات کر رہا ہوں اور آل آف اے سڈن ایک عجیب و غریب بات کر دوں تو لوگ سوچنے پہ مجبور ہوں گے کہ مجھے کیا ہو گیا ہے. تو میرا یہ کہنا ہے کہ ہم ایک مضبوط ملک ہے، ہماری مضبوط فوج ہے، ہمیں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. ہمارا پروگرام جو ہے، ہم جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا ہے، انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی وینا میں اس کو ایک دفعہ نہیں 36 مرتبہ اس کو سرٹیفائی کر چکی ہے. اور میں نے تو اس کی بڑا کلوزلی اس میں حصہ لیا ہے سارے پروگرام میں ایز وائس چیئرمین آف دی نیشنل کمانڈ اتھارٹی. تو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں. ہمارا نیوکلیئر پروگرام سیف بھی ہے اور سیکیور بھی ہے، یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں. قصوری صاحب، 2 اور باتیں جو ہیں اس پورے ایشو میں جو پہلو نکلتے، ایک تو یہ کہ جو روس اور یوکرین کے معاملات کے اوپر کیا کہیں نہ کہیں کچھ ایکسپیکٹیشنز تھیں، اس میں کچھ ڈس اپوائنٹمنٹ بھی ہوئی ہے جو پاکستان نے ابسٹین کیا ہے ووٹ کرنے سے. آج بلاول صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں اپنے پورے سٹانس کو ایکسپلین بھی کیا ہے. کہیں نہ کہیں اس کی جھلک بھی نظر آ رہی ہے اسٹیٹمنٹ کے اندر آپ کو؟
جی اگر نظر آنی ہوتی تو پھر تو آپ یہ بھی کہہ سکتی ہندوستان کا بھی ذکر اسی سینٹنس میں انہوں نے کر دیا. جہاں پاکستان کا ذکر کیا پھر وہ ہندوستان سے بھی ناراض ہیں. ہوں گے لیکن پاکستان نے تو کبھی ان کی ہماری اسٹریٹجک ریلیشن شپ ایک زمانے میں تھی. ان کی تو ہندوستان سے اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے. اور بھارت کے بارے میں وہ وہاں کی ہیومن رائٹس کی ایجنسیز ریلیجس فریڈم کئی تواتر سے وہ اٹیک کر رہے ہیں جو امریکہ جو بھارت کے اندر ہو رہا ہے جو مائنورٹیز سے ہو رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو چائنا پاکستان انڈیا ایک ہی سانس میں وہ نام لے گئے ہیں. اب میں اس کا کیا تجزیہ کروں؟ میں تو بہت تجزیہ کرتا رہتا ہوں. میرا کام ہی ہے فورن پالیسی میں 16 تو مضمون پڑھتا ہوں ساری دنیا کی جو پبلیکیشنز ہیں. اب لیکن ان مضمونوں میں کوئی تواتر ہوتا ہے, ربط ہوتا ہے, لاجک ہوتی ہے, سیکوینشل ہوتے ہیں. یہ تو آؤٹ آف دا وے مجھے نظر رہا اور میں کیا کہہ سکتا ہوں. صحیح. اچھا ایک آخری سوال یہ ہے کہ پچھلے اگر ہم 6-8 ماہ میں دیکھیں تو پاکستان کی حکومت نے دوسری مرتبہ امریکی ڈپلومیٹ کو ڈی مارچ کیا ہے. آج بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ وہ بلکہ تھما دیا ہے وہ مراسلہ جو موجودہ سفیر ہے انہیں بھی. سو پاک کا تعلقات میں آپ نے دیکھا ہے کہ اس طرح کی کمیونیکیشن اتنی کم عرصے میں اتنی زیادہ جو ہے وہ اگریسولی ہو رہی ہو خاص طور پہ دونوں ممالک کے درمیان, یا یہ پہلے بھی ہو چکا ہے ماضی میں؟ نہیں ہو چکا ہے, میرے دور میں بھی ہوا تھا. میں اب ایگزیکٹ کانٹیکٹ بھول گیا ہوں. میں نے امریکن ایمبیسڈر کو ہم نے بلایا تھا, حالانکہ ہمارے تعلقات سے بہت قریب تھے. ہم نے بھی بلایا تھا فورن آفس میں, اور یہ تو بالکل مناسب تھا کہ اتنا غلط قسم کا بیان ہے ان کا, میں تو سمجھتا ہوں irresponsible بیان ہے کہ اس کا نوٹس نہ لینا. جیسے میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ اگر یہ میں یہ بھی کہوں کہ جی پولیٹیکل کانٹیکس میں ہے لیکن اس پہ چپ نہیں رہا جا سکتا. پاکستان کا ایک سیکیور پروگرام ہے اور بھارت کو ایک موقع ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ اس کو کچھ ملے, لیکن پاکستان کا ٹریک ریکارڈ بھارت سے 1974 سے ہی بہتر ہے. ابھی نہیں, 1974 میں ایٹمز فار پیس پروگرام جو تھا ہم نے نہیں وائلیٹ کیا تھا, بھارت نے کیا تھا. وہ سو کالڈ اسمائلنگ بدھا جو اس کے بعد تھا, اس کے بعد کئی مرتبہ وہاں اس قسم کی چیزیں پکڑی گئی ہیں. اور ریسنٹلی تو یہ ہے کہ ان کی میزائلز آ کے یہاں گری تھیں اور اس کے بعد انہوں نے اپنے افسروں کو ڈسمس بھی کیا ہے. بہت شکریہ. خورشید قصوری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, کہہ رہے تھے کہ پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے بالکل محفوظ ہاتھوں میں ہے, اور بہرحال بطور سابق وزیر خارجہ وہ کہتے ہیں میں ان تمام معاملات سے آگاہ بھی ہوں. ان کو یہ لگتا ہے کہ اس وقت ایک ڈومیسٹک پالیٹکس ہے امریکہ کے اندر, اور یہ جو بیان ہے یہ اس کانٹیکس میں دیا گیا کیونکہ بائیڈن کو لگتا ہے کہ وہ الیکشن کے اندر بہت کم پاپولر ہیں, اس لیے یہ ڈومیسٹک آڈینس کے لیے یہ بیان زیادہ ہے. یہ ان کی خورشید قصوری صاحب کے مطابق یہ معاملہ ہے. بریک پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے تو ضمنی انتخاب ہونے جا رہا ہے اتوار کے روز. مختلف کانسٹیچوئنسیز کا جائزہ لیں گے, ذرا وہاں سے سرویز کے بارے میں بات کریں گے, اپنے نمائندوں سے بھی پوچھیں گے کہ کیمپینز کیسی ہیں اور کس کا پلڑا بھاری لگ رہا ہے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ ویلکم بیک. قومی اسمبلی کی 8 نشستوں پر ضمنی انتخاب ہونے جا رہا ہے اتوار کے روز. اس میں سے 7 نشستوں پر پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب خود کینڈیڈیٹ ہیں. ذرا کوئکلی نظر ڈالتے ہیں کہ کون سے حلقے ہیں اور وہاں پر کس کا مقابلہ کس سے ہونے جا رہا ہے. NA 22 مردان اگر ہم دیکھیں تو عمران خان صاحب یہاں پر خود کینڈیڈیٹ ہیں. PDM کے مشترکہ کینڈیڈیٹ مولانا قاسم کے ساتھ ان کا یہاں پر مقابلہ ہے. NA 24 چارسدہ عمران خان صاحب کا مقابلہ یہاں پہ ایمل ولی خان سے ہے. PDM کے وہ کینڈیڈیٹ ہے لیکن بہرحال ANP کی نمائندگی وہ کرتے ہیں. سو یہاں یہ بڑا انٹرسٹنگ یہاں پہ میچ ہونے جا رہا ہے. اس کے بعد NA 31 پشاور کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ عمران خان صاحب کا مقابلہ غلام احمد بلور صاحب سے ہے. یہ بھی بڑی دلچسپ نشست ہوگی اور PDM کے مشترکہ امیدوار ہیں وہ. NA 108 فیصل آباد عمران خان صاحب کا مقابلہ عابد شیر علی صاحب سے ہونے جا رہا ہے. یاد رہے یہ وہ تمام نشستیں ہیں جہاں پر جو مارجن تھا PTI کی جیت کا وہ بہت کم تھا اور PDM کے جو مشترکہ ووٹ تھے وہ PTI کے ووٹ سے زیادہ تھے. اسی وجہ سے بڑی ٹیکنیکلی ان نشستوں کے استعفے منظور کیے گئے کیونکہ یہاں پہ PDM سمجھتی ہے کہ ان کے پاس تھوڑا سا لیوریج موجود ہے. NA 118 ننکانہ صاحب میں عمران خان صاحب کا جو مقابلہ ہے وہ شزرا منصب علی سے ہے. PDM کی یہ جو اس وقت امیدوار ہیں. اب کراچی جاتے ہیں, کل وہاں پہ ایک جلسہ کیا عمران خان صاحب نے, وہاں پہ 2 نشستیں ہیں جہاں پہ وہ خود کینڈیڈیٹ ہیں.
NA 237 यहाँ पे इमरान खान का मुकाबला है अब्दुल हकीम बलोच से, PDM के कैंडिडेट हैं। NA 239 कुरंगी कराची, यहाँ पर MQM के कैंडिडेट हैं नैयर अली साहब, वो और इमरान हैदर पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते, तो यहाँ पे जॉइंट कैंडिडेट नहीं था, अपोजिशन ने अलग-अलग अपनी यहाँ पे उम्मीदवार खड़े किए हैं। NA 157 मुल्तान, ये भी बड़ा दिलचस्प मुकाबला इसलिए है कि यहाँ मेहरबानो कुरैशी साहिबा जो कि तहरीक इंसाफ के से ताल्लुक रखती हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी हैं, पहली मरतबा यहाँ मैदान में उतरेंगी, और मुकाबला है अली मूसा गिलानी से जो PDM के मुश्तरका कैंडिडेट हैं, और यहाँ पे गिलानी साहब के ये बेटे हैं, तो ये एक बड़ी दिलचस्प नशिस्त है, इस पे भी मुकाबला होने जा रहा है। अपने जो नुमाइंदगान हैं उनसे बात करते हैं कि भाई क्या सूरत हाल उनको दिखाई देती है। ज़ियाउल हक साहब, आपसे आगाज करते हैं सर, वहां पे NA 22 मर्दान है, NA 24 चारसदा है, NA 31 पेशावर, ये 3 नशिस्तें हैं। खान साहब यहाँ तीनों जगहों पर खुद कैंडिडेट हैं। KP में तो PTI की बड़ी हवा है जो मेरी इतलात है, यहाँ पे आपको लग रहा है तगड़ा मुकाबला होगा, क्योंकि बिलोर खानदान खुद यहाँ पे गुलाम बिलोर साहब खड़े हैं, फिर अहमल वली खान खुद यहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं इस नशिस्त से। जी 16 उम्मीदवार हैं इन तीनों हलकों पे, जिनमें NA 31 पे 8 हैं, NA 22 पे 4 हैं और NA 24 पे भी 4 हैं, लेकिन और इसके अलावा 14,50,000 वोटर्स जो है तो वो अपने रखे रायदही का इस्तेमाल करेंगे। सियासी तौर पे देखा जाए तो NA 31 जो पहले NA 1 था, यहाँ पर हाजी गुलाम अहमद बिलोर हमेशा से इलेक्शन लड़ते आए हैं और ज़िमनी इलेक्शन में तो वो कामयाब रहे हैं, लेकिन 2013 से 2018 तक ये PTI के पास ये नशिस्त थी। इसी तरीके से NA जो 22 मर्दान है वो भी 2013 और 2018 में PTI के पास ही यही नशिस्त थी। अलबत्ता 2024 में जो है ये पहली मरतबा ये नशिस्त PTI के पास आई है। इससे कबल जो है यहाँ पर जो असफर यार वली खान है, इनको जो है तो शिकस्त दी गई थी, जो अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह है। मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो सियासी सूरत हाल के तनाजुर में ये काफी दिलचस्प कांटेदार मुकाबला होगा, क्योंकि तमाम जो पार्टियां हैं उन्होंने अपनी कैंपेन बहुत मुतहरिक तरीके से चलाई है, और चूंकि PDM के 13 जमातें हैं, उन 13 जमातों ने मुश्तरका तौर पर अब ये कोशिश करनी है कि PTI को यहाँ पर शिकस्त हो, ताकि उनके बयानी को शिकस्त हो, उनके बयानी को तक़वियत मिल सके। लेकिन PTI चूंकि इमरान खान साहब यहाँ पर कैंडिडेट तो हैं, लेकिन PTI के जो यहाँ पर मकामी तंजीमें हैं, जिनमें साबिक गवर्नर शाह फरमान, असद कैसर, परवेज खटक, इस तरीके से जो सूबाई वज़रा हैं और दीगर जो हल्के हैं जैसे आतिफ खान और मर्दान में हो गए, इस तरह चरसदा में भी वो भी कैंपेन कर रहे हैं। PTI को कैंपेन तो कर रही है, इमरान खान की वजह से सपोर्ट भी हासिल है, लेकिन PTI की जो तंजीमें हैं उनकी जानिब से ये शिकायत भी आ रही है कि कहीं कहीं पर उन्होंने कमजोरी भी दिखाई है। चूंकि ये इलेक्शन के बारे में भी था कि इलेक्शन कभी पोस्टपोन्ड होता है, कभी नहीं होता है, कंफ्यूजन थी, आखिर तक कंफ्यूजन थी। जी कि पता ही नहीं, लोग वोटर भी कंफ्यूज था इलेक्शन होगा कि नहीं होगा। बड़ा इसमें ट्विस्ट एंड टर्न आए हैं। सो आप कह रहे हैं कि जी यहाँ पर भरपूर कैंपेन चल रही है, यहाँ पे आपको लग रहा है कि तगड़ा मुकाबला होगा, ये ठीक है बात में, ये बड़ा आखिर तक हमें जरा मुकाबला देखने में नजर आएगा नशिस्तों पे। जी मुकाबला इंतहाई कांटेदार मुकाबले होंगे तीनों सीटों पे। अलबत्ता जो अभी तक की जो सर्वे आए हैं तो उनमें कुछ हलकों में PTI को जो है तो तक़वियत हासिल है, जबकि दीगर में JOI और ANP को भी बताया जा रहा है कि वहां पर उनकी पोजीशन भी बेहतर है, चूंकि उन्होंने भरपूर कैंपेन किया है। और चरसदे की नशिस्त इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि अहमल वली खान जो है तो असफर यार वली खान के फरमानदार हैं, पहली मरतबा वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उनकी सियासी साख के लिए भी ये इलेक्शन जीतना जो है तो बहुत अहम है। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान भी चरसदा गए हैं, उन्होंने जलसा किया है, फिर मर्दान में यानी कि पूरी माइट लगा दी है, अपनी पूरा जोर लगा रही हैं तमाम यहाँ पे जो लोग हैं। फैसलाबाद चलते हैं, कमर जमान साहब हमारे ब्यूरो चीफ भी वहां से NA 108, ये भी बड़ी दिलचस्प नशिस्त है। आबिद शेर अली साहब का मुकाबला है इमरान खान से, पहले ये फरूख हबीब साहब यहाँ से जीते हुए थे लेकिन मार्जिन बड़ा कम था। कमर साहब, इस वक्त क्या सूरत हाल है, या फैसलाबाद के अंदर जो परसों पोलिंग होने जा रही है, क्या आपको लगता है कि पिछले ज़िमनी इंतखाब की तरह बड़ी ज्यादा तादाद में लोग वोट डालने आएंगे? क्या वो इंथुजियाज्म है लोगों में इस वक्त? जी मारिया, पहली बात तो ये है कि ज़िमनी इलेक्शन में जैसा कि हर दफा होता है कि
جو مارجن ہوتا ہے ووٹنگ کا وہ کم رہتا ہے، اور اس دفعہ بھی یہی امید تو کی جا رہی ہے کہ جو ٹرن آؤٹ رہے گا یہاں پر ووٹنگ کا وہ کم ہوگا، لیکن چونکہ عمران خان صاحب خود یہاں پر اس حلقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں، اس کی وجہ سے یہاں پر پی ٹی آئی کے ورکرز کے ساتھ ساتھ جو عام شہری ہیں، وہ شہری جو مہنگائی کے ہاتھوں ستائے ہوئے ہیں، وہ شہری جو پیٹرول بم سے ستائے ہوئے ہیں، وہ شہری جو بجلی کے ہوش ربا بل سے ستائے ہوئے ہیں، جن میں نون لیگ کے ورکرز بھی شامل ہیں، وہ بھی اپنی پارٹی سے تنگ ہے اسی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے۔ اس لیے یہاں پر امید یہ کی جا رہی ہے کہ لوگ باہر نکلیں گے، عمران خان صاحب کو ووٹ ڈالیں گے، نہ صرف پی ٹی آئی کے ورکرز ووٹ ڈالیں گے بلکہ یہ بھی غالب گمان کیا جا رہا ہے حلقے میں کہ دوسری جماعتوں کے وہ ووٹرز، وہ سپورٹرز جو مہنگائی سے تنگ ہیں، وہ بھی جو ہے عمران خان صاحب کو ووٹ ڈالیں گے۔ دوسری بات یہی رہی کہ گزشتہ الیکشن میں فرح حبیب صاحب تقریباً 1200-1300 ووٹوں کی لیڈ سے جیتے تھے، لیکن اس دفعہ یہ امید کی جا رہی ہے جس طریقے سے پی ٹی آئی کے دو جو مختلف جو دھڑے ہیں مضبوط، وہ عمران خان صاحب کی وجہ سے یہاں پر ایک ہو گئے، اور دن رات انہوں نے 24 گھنٹے جو ہے پورے حلقہ NO-108 کا کوئی علاقہ، کوئی گلی، کوئی گھر نہیں چھوڑا جہاں پر دن رات، چاہے وہ خواتین ونگ ہو پی ٹی آئی کی، چاہے وہ دوسرے ونگز ہوں، وہ تمام جو ہے متحرک رہے ہیں، اور دن رات 24 گھنٹے یہاں پر ڈور ٹو ڈور انہوں نے کمپین کی۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑا فائدہ پی ٹی آئی کو یہ ملے گا کہ پی ٹی آئی کے جو مرکزی قیادت ہے، جن میں شہباز گل صاحب ہیں، فواد چودھری صاحب ہیں، زلفی بخاری صاحب اور دیگر جو قائدین ہیں، وہ گاہے بگاہے یہاں پر آتے رہے، بلکہ جو الیکشن کمپین کا ٹائم ختم ہونے تک وہ فیصل آباد میں موجود رہے اور مختلف مقامات یہاں پر بھی بھرپور ووٹرز کو یہاں پر یعنی بھرپور ایک تو کینڈیڈیٹ چونکہ خان صاحب خود ہیں، اس وجہ سے لوگوں میں وہاں پہ انٹرسٹ ہے الیکشن میں، اور دوسرا یہ کہ وہاں پہ کیمپیننگ بھی اچھی کی ہے بقول آپ کے پی ٹی آئی نے۔ کراچی چلتے ہیں، NA-237 اور NA-239 فیض اللہ صاحب وہاں پہ ہے۔ فیض، کل تو ایک جلسہ کیا پی ٹی آئی نے، بڑا اچھا شاندار جلسہ تھا، اور ان دونوں کانسٹیچوئنسیز کو تو خان صاحب نے کل خود مخاطب کر کے کہا کہ آپ نے ووٹ ڈالنے کے لیے آنا ہے۔ تو کیا لگ رہا ہے آپ کو جو کل یہ الیکشن ہونے جا رہا ہے کراچی میں، کیا لوگوں میں جذبہ ہے اس دفعہ ضمنی انتخاب میں ووٹ ڈالنے کا؟ ماریہ صاحبہ دیکھیے، بالکل ہم شاہ فیصل کالونی میں موجود ہیں، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں تھوڑے سے فاصلے پر کل عمران خان صاحب نے جلسہ کیا تھا، اور دو حلقے ہیں یہ جہاں پر ضمنی انتخاب ہونے جا رہا ہے، NA-237 اور NA-239۔ مجموعی طور پر 8,76,500 سے زائد ووٹرز ہیں جو اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ جو الیکشن کمیشن نے انتخابی مواد ہے، مٹیریل ہے، وہ تمام کا تمام پریزائڈنگ آفیسرز کے پاس پہنچا دیا ہے۔ 5,000 سے زائد کا عملہ ہے، 6,000 سے زائد پولیس اور رینجرز کے اہلکار ہیں جو تعینات رہیں گے۔ اب اگر حلقے کی بات کی جائے تو بنیادی مقابلہ تو پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان اور پی ڈی ایم کے امیدوار NA-237 سے عبدالحکیم بلوچ کے درمیان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ NA-239 سے عمران خان ہے پی ٹی آئی سے، اور متحدہ قومی موومنٹ کے سید نیر رضا ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر پی ایس پی بھی ہے، ٹی ایل پی بھی ہے، دیگر آزاد امیدوار بھی ہیں۔ کوئی دونوں حلقوں میں 33 امیدوار ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف میدان میں اترے ہیں، لیکن جو بڑا اور اصل مقابلہ ہے وہ عمران خان، پی ڈی ایم اور متحدہ قومی موومنٹ کے امیدواروں کے درمیان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان انتخابات میں جماعت اسلامی حصہ نہیں لے رہی۔ یہاں پر جلسہ بھی ہوا گزشتہ روز، عمران خان کا خاصا پرجوش کراؤڈ تھا، اور لوگ اس حوالے سے پرجوش ہیں کہ وہ یہاں سے عمران خان کو کامیاب کرائیں۔ ان حلقوں سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار 2018 میں کامیاب ہوئے تھے، لیکن جیسا آپ نے انٹرو میں بات کی کہ مارجن ان کا بھی بہت کم تھا، یہاں سے فتح حاصل کرنے میں کوئی بہت زیادہ مارجن نہیں تھا، تو اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے اب پی ڈی ایم سمجھتی ہے کہ وہ اس گیپ کو فل کر کے یہاں وہ کامیابی حاصل مسئلہ یہ ہے کہ مطلب کراچی کے اندر مہاجر ووٹ بھی تو بہت زیادہ تقسیم ہے نا، سو کہیں اس کا فائدہ پی ٹی آئی کو نہ پہنچ جائے، جو حالانکہ وہاں پہ کوشش بڑی کی ایم کیو ایم اور دیگر دھڑوں نے کہ جی وہاں پر کوئی نہ کوئی کنسنسس ہو جائے، پر ہو نہیں پایا ہے۔ ملتان جاتے ہیں، ہمارے ساتھ طاہر خان ہیں، مہربانو قریشی صاحبہ اور علی موسیٰ گیلانی۔ یہ کانسٹیچوئنسی میں بڑا زبردست مقابلہ ہے کیونکہ بڑی بھرپور کیمپین چلا رہے ہیں دونوں، اور پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کی واپسی کے لیے اگر وہ کوئی نہ کوئی گنجائش یا کوئی امید رکھ رہے ہیں گیلانی خاندان تو ان کو اس نشست سے ہے۔ تو طاہر کیا صورتحال ہے وہاں پہ؟ جی بالکل، دیکھیں NA-157 کا یہ جو حلقہ ہے نا ماریا، یہ بیسیکلی شاہ محمود قریشی کا آبائی حلقہ ہے۔ یہاں پر شاہ محمود قریشی پہلی دفعہ اپنی یہ سیٹ تب ہارے تھے
2013 کے الیکشن میں جب انہیں نون لیگ سے یہاں شکست ہوئی تھی، اور اس سے پہلے جب وہ پیپلز پارٹی چھوڑ کر تحریک انصاف میں آئے تھے تب یہاں سے علی موسیٰ جیتے تھے 1 سے 1.5 سال کے عرصہ کے لیے. اس کے بعد سے علی موسیٰ یہاں پر سیکنڈ رہے. 2018 میں تحریک انصاف نے پھر یہ سیٹ جیت لی تو علی موسیٰ صرف 7,000 کی لیڈ سے پیچھے تھے. علی موسیٰ بھرپور جو ہے وہ کمپین کرتے نظر آ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ وہ ینگ لیڈرشپ ہے تو لوگ ان کے ساتھ زیادہ ریلیشن شپ لوگوں کا اچھا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی مہر بانو قریشی کو اس میدان میں اتارنے کا فیصلہ شاہ محمود قریشی کا تھا، اور انہوں نے عمران خان کو اس پر آمادہ کیا کہ میں PP 217 کی طرح اس سیٹ کو بھی جو ہے وہ ون کروا لوں گا، اور انہوں نے بھی بھرپور الیکشن کمپین کی مہم یہاں پر چلائی ہے. اس وقت یہ 2 بڑے خاندان، گیلانی خاندان اور شاہ محمود قریشی کا جو قریشی خاندان ہے، یہ آمنے سامنے ہے، اور یہ جو حلقہ ہے یہ دہی حلقہ ہے. یہ ملتان سے کچھ اس کی آبادی ملک ہے، باقی یہاں پر وہ ہے. تو پھر یہاں پر ایک چیز میں جو ریپیٹ کروں گا وہ یہ ہے کہ یہ اس حلقے میں جو کمپٹیشن ہے وہ نیک و نیک ہے، جسے نیک اینڈ نیک بھی کہا جاتا ہے عرب عام میں. تو یہ بالکل اسی طرح کی کنڈیشن ہے. موسیٰ کی ورکنگ ریلیشن شپ بہت اچھی رہی ہے، ہارنے کے باوجود انہوں نے حلقے کو نہیں چھوڑا. ان پچھلے 4-5 سالوں میں بھی لوگوں سے وہ ٹچ رہے. مہر بانو قریشی کی جو لیڈ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے کی وجہ سے سٹرونگ ہے، کیونکہ جو یہاں پر لوگ اگر تو PDM کے اسی طرح ووٹرز جو نون لیگ والے ہیں وہ ووٹ کر دیتے ہیں تو پھر تو علی موسیٰ جیت جائیں گے. اگر وہی کنڈیشن رہتی ہے جس طرح PP 217 میں ہوئی تھی تو پھر مشکل ہے. پھر لگتا ہے کہ کمپٹیشن جو ہے وہ 1000-2000 سے کہیں پیپلز پارٹی کو شاید ڈاؤن ہو جائے. مگر ابھی تک جو مقابلہ جا رہا ہے رات کے اس پہر تک وہ 19-20 سے بھی کم مارجن کے ساتھ ہے. صحیح، بہت شکریہ. ہمارے جو چاروں یہاں پہ کورسپونڈنٹ سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. بہت سارے فیکٹرز ہیں جی. کل کے انتخاب کے اندر PDM کا مشترکہ کینڈیڈیٹ ہے. پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی PMLN رائیولری بہت پرانی ہے. کل کیا پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کے لیے PMLN کا ووٹر نکل کے آتا ہے، ووٹ ڈالتا ہے یا نہیں ڈالتا؟ آئی تھنک PDM کی پوری اسٹریٹجی اس کے ارد گرد گھومی ہوگی. اور PTI کے اندر شاہ محمود قریشی صاحب کی اپنی کتنی پذیرائی ہے اس حلقے کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کا ووٹر کتنی تعداد میں نکلتا ہے کل، یہ ایک ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوگا. بریک پہ جاتے ہیں. جب واپس آئیں گے تو NRO کی ٹرم آپ سنتے ہیں پاکستان کی سیاست میں، بات تو اس پہ کی جاتی ہے، لیکن ذرا تاریخ میں ہم جائیں گے اور یہ اس کی بنیاد کب رکھی گئی، اس کا مطلب کیا ہے، اس سے استفادہ کس نے حاصل کیا، اس کے بعد آگے ہوا کیا NRO کا. بریک کے وقت پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. اب یہ سارا یہ جمگٹا اکٹھا ہو جائے گا تاکہ پھر سے پہلے جو NRO 1 ملا تھا ان کو ساروں نے انہوں نے مل کے جو چوری کی جنرل مشرف نے انہوں NRO دے دیا. اب یہ NRO 2 ہوگا. آتے ساتھ ہی یہ جو لوگ یہ جو چور تھے جو 30 سال سے ملک میں پیسے چوری کر رہے ہیں، جو پہلے NRO 1 لے چکے تھے، اب آ کے یہ NRO 2 انہوں نے اپنے آپ کو دیا ہے. پہلے چوری کر کے پیسہ باہر لے جاؤ شرف، پھر اس کو 2008 میں NRO دے وہ واپس آ جاؤ. 10 سال ملک کو لوٹو اور پھر ڈیل کر کے NRO لے کے پھر واپس آ جاؤ اور پھر لوٹو. NRO جو سے مانگ رہا ہے اس پر بھی لعنت، NRO دینے والے پر بھی لعنت. NRO کی ٹرم آپ پاکستانی سیاست کے اندر بہت زیادہ سنتے ہوں گے. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، مسلسل کہتے جا رہے ہیں کہ NRO میں نہیں دوں گا. جو اس وقت کی اپوزیشن اب کی حکومت کہتی تھی آپ سے NRO مانگ کون رہا ہے، اور بعد میں یہ بھی کہا کہ NRO دینے والے پہ اور لینے والے دونوں پہ لعنت. یہ NRO ہے کیا؟ آئیے آپ کو کوئکلی ریوائنڈ کراتے ہیں کہ یہ NRO کی ٹرم آئی کہاں سے. یہ قومی مفاہمتی آرڈیننس یا NRO ایک صدارتی آرڈیننس ہے جسے سابق صدر جنرل پرویز مشرف نے 5 اکتوبر 2007 کو جاری کیا تھا. اس آرڈیننس کو اس وقت کی پارلیمنٹ کی مکمل حمایت حاصل تھی. اس صدارتی آرڈیننس کے ذریعے 1 جنوری 1986 سے لے کر 12 اکتوبر 1999 کے درمیان سیاسی قیادت پر قائم ہونے والے تمام مقدمات ختم کر دیے گئے تھے. اس آرڈیننس کے ذریعے 8000 سے زائد افراد کے خلاف بدعنوانی اور دیگر سنگین جرائم کے مقدمات ختم کیے گئے تھے. NRO سے کون کون مستفید ہوا؟ NRO سے بینظیر بھٹو، آصف علی زرداری، حاکم علی زرداری، الطاف حسین، سابق گورنر رشید العباد، فاروق ستار، مولانا فضل الرحمان، رحمان ملک، حسین حقانی اور سلمان فاروقی کے مقدمات اس وقت ختم کر دیے گئے تھے. اس NRO کے نتیجے میں پیپلز پارٹی اور MQM کے ہزاروں ورکرز پر قائم قتل اور بھتے کے کیسز بھی ختم کیے گئے تھے. پھر سپریم کورٹ میں معاملہ چلا گیا. سپریم کورٹ نے NRO کو کالعدم قرار دے دیا.
एनआरओ जारी होने के 2 दिन बाद 8 अक्टूबर 2007 को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी रुकन डॉक्टर मुबशर हसन ने एनआरओ को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया था। दिसंबर 2009 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने इस ऑर्डिनेंस को कलअदम करार दे दिया, जिसके बाद ये तमाम मुकदमात दोबारा खुल गए। पीपल्स पार्टी की क्यादत के मुकदमात बहाल तो हुए, मगर उस वक्त बेनजीर भुट्टो वफात पा चुकी थी। आसिफ अली जरदारी को सदर ममलिकत होने की वजह से इस्तिस्ना मिल चुका था। 2008 में पीपल्स पार्टी हुकूमत में आ चुकी थी, जिसकी वजह से फिर इन केसेस में कोई बड़ी कार्रवाई या गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी। और फिर इसमें हमें याद है साबिक डिक्टेटर जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने टीवी पे एक इंटरव्यू के दरमियान फिर एनआरओ देने को अपनी सबसे बड़ी गलती करार दिया था और उस पर माजरत भी की थी। एनआरओ इन द एरिया वेयर आई अपोलोजाइज। सबसे गलतियां हो जाती हैं समटाइम्स व्हेन यू टेक डिसीजंस व्हिच यू थिंक आर करेक्ट बट दे टर्न आउट टू बी रॉन्ग। सो जी, ये है पाकिस्तान के अंदर एनआरओ की टर्म का बैकग्राउंड और उसकी पूरी कहानी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।